الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دل کو رب ذوالجلال نے پورے جسم کا حکمران بنایا ہے، پورے وجود کا حاکم دل ہے۔ دل جو چاہتا ہے انسان کے اعضاء وہ کرتے ہیں۔ دل اگر چاہے کہ فلاں طرف دیکھو تو انسان کی آنکھیں اس طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ دل اگر چاہے کہ فلاں چیز کو پکڑو تو انسان کے ہاتھ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ دل اگر چاہے کہ فلاں سمت چلو تو انسان کے قدم، انسان کی ٹانگیں اس طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ دل اگر چاہے کہ فلاں چیز کے بارے میں سوچو تو دماغ اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ دل اگر چاہے کہ فلاں چیز کو تسلیم نہ کرو تو دل جو چاہتا ہے انسان کا جسم، انسان کا وجود وہ کرتا ہے۔ تو دل محبت اور نفرت کے بارے میں بھی انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ فرمایا کہ دل اگر سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ فرمایا کہ اگر دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو دل پورے جسم کے اوپر، پورے وجود کے اوپر حکمران ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ پورے جسم سے کرواتا ہے۔ تو دل اگر اچھی چیز سے، پاک چیز سے محبت کرے گا تو جسم بھی پاک ہو جائے گا، روح بھی پاک ہو جائے گی۔ اور دل اگر ایسی چیز سے محبت کرے جو گھٹیا ہو اور غلیظ ہو، اس سمت انسان کے جسم کو لے جائے، تو اگر محبت جو ہے وہ پاک ہے تو دل بھی پاک ہے، اور اگر محبت غلیظ ہے تو دل بھی غلیظ ہے۔ تو ہمیں اپنی محبت کا انتخاب، یہ ہمارے اس کا انحصار ہمارے دل کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ اگر محبت اعلیٰ ہے تو دل کی کیفیت بھی اعلیٰ ہے، اور اگر محبت گھٹیا ہے، کوئی ایسی چیز جس کا اپنی کوئی ویلیو نہیں، اپنا کوئی مقام نہیں، لیکن دل اس سے محبت کر رہا ہے، تو پھر اگر دل محبت کر رہا ہے وہ چیز غلیظ ہے تو دل بھی غلاظت میں لتھڑ جائے گا، دل بھی غلاظت میں غلیظ ہو جائے گا۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کا دل محبوب خدا سے محبت کر رہا ہے، جنہوں نے محبت کی اور محبوب بنایا۔ محبوب بنایا بھی تو کس کو بنایا؟ جو اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، جو بلندی درجات ملی، بکر آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، یہ یاد رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور آپ کا لقب ہے صدیق۔ آپ کے دو لقب ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔
یہ دو عتیق، یہ دو لقب ہے، اور بکر آپ کی کنیت ہے، اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ تو بکر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر درخت کے اوپر پھل لگنا سے پہلے جو بور آتا ہے، اس بور کو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں، پہل کرنے والا۔ ابو بکر کا معنی اصل میں کیا بنتا ہے؟ ابو کا معنی ہے والا، اور بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنیت ہے۔ اور بکر کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ درخت کے اوپر پھل لگنے سے پہلے جو بور لگتا ہے اس کو عربی زبان میں بکر کہا جاتا ہے۔ اور صبح کے وقت جو سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، قرآن کے اندر اس کو کہا ہے بکرۃ و اصیلا، پہلی کرن، یعنی کہ جو پہل کرتی ہے اس کو بکر کہا جا رہا ہے۔ تو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، پہل کرنے والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے مخدومہ کائنات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے کلمہ پڑھا۔ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عمر مبارک 10 سال ہے، آپ نے کلمہ پڑھا۔ اور آزاد جوان مردوں میں جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کی عمر مبارک 37.5 سال تھی، بھرپور جوانی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ تو آپ کی کنیت ابو بکر ہے کہ پہل کرنے والا۔ اچھا، کلمہ تو پڑھا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے۔ اب کیا کلمہ پڑھ کے آپ گھر بیٹھ گئے؟ کیا آپ کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ کلمہ پڑھنے میں بھی سب سے پہل کی ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے، اور اسلام کا پہلا مبلغ ہے تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا پہلا مبلغ۔ اور یہ بھی سنیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو ابو بکر کی تبلیغ کے اوپر آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ گھر نہیں بیٹھ گئے بلکہ جب کلمہ پڑھ لیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں نکل کے اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو، اللہ کا رسول آ گیا ہے، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر تشریف لے آئے ہیں۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنا بچاؤ چاہتے ہو، اگر تم بچنا چاہتے ہو اور دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو آ جاؤ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو اسلام کا پہلا جو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے وہ ابو بکر ہے، اسلام کا پہلا مبلغ ہے تو وہ بھی ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ یہ شاید میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور تبلیغ فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں حرم مکہ میں، حضور مشرکین مکہ کو تبلیغ فرما رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ توحید کی طرف، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت رچ بس گئی تھی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا کام ہے، بتوں کو پوجنا، بتوں سے محبت کرنا، تو یہ ہمیں ان سے روک رہے ہیں۔ تو وہ حضور پہ حملہ کرنے کے لیے، معاذ اللہ حضور کو اذیت دینے کے لیے اٹھے اور آگے بڑھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، آپ بھاگے، بھاگ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسے بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلا زخم اگر کسی کے جسم پہ آیا تو وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلا زخم جس نے کھایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کھڑے ہو گئے، آگے کہا کہ یہ تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں اور تم ہو کو ان کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہو، اور میں جب تک ابو قحافہ کا بیٹا جب تک یہاں پہ کھڑا ہے کسی کی جرت نہیں میرے رسول کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون اتنا جرت مند ہے جو میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے۔ اور پھر صحابہ اکرام کو پتا چلا، صحابہ آئے، دائرہ، کیونکہ صحابہ کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، دائرہ بنا کے حضور کو وہاں سے نکال کے لے گئے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے، تو جو ان کی ڈھال بنا بیٹھا ہے ہم تیرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پھر وہ سارے مل کے جناب سیدنا صدیق اکبر کو مارنے لگے۔ اتنا مارا، روایات کے اندر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جس کے ہاتھ میں جو چڑھا، ڈنڈا چڑھا، جو کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا انہوں نے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ رخصت ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو قبیلے والوں کو پتا چلا، برادری کو پتا چلا، تو برادری میں سے ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جب برادری کو پتا چلا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو آدھی رات کا وقت ہوا، وہ برادری والے بھی، آپ کی والدہ بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، آدھی رات کا وقت ہوا، ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی ماں قریب ہوئی تو ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نہ دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوئی ہے، تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو کہا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عشق پہ قربان، آپ نے فرمایا کہ اے اماں جان میرے حال کو چھوڑیں، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ اگر میرے نبی کو اذیت پہنچائی گئی ہے تو پھر میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میرے نبی میری موجودگی میں ان کافروں کی اذیت سے محفوظ نہیں رہے تو پھر میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کی والدہ نے ایک روایت کے مطابق کہا کہ مجھے فی الحال اس چیز کا علم نہیں ہے، تمہیں چوٹیں آئی ہیں، تو وہ دودھ لے کے آئیں، کہا کہ بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہارا جسم جو زخمی ہے، چوٹیں آئی ہیں، دودھ پی لو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے رسول اللہ کی خبر نہیں ہوتی میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، میرے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں جائے گا، میرے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں جائے گا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہوتی۔ تو پھر بتایا گیا کہ ام الجلیل یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ صحابیہ ہیں، تو کہا کہ ام الجلیل کو اس چیز کی خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں، تو بتایا گیا، تو آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اب والدہ کے کندھوں کا سہارا لے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کے جھرمٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ صدیق آ رہے ہیں، کملی والے اٹھ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اے صدیق میری خاطر تو نے جو زخم کھائے ہیں، تو کہا کہ حضور میری بات چھوڑیں، آپ خیریت سے ہیں؟ کہا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ حضور یہ میری ماں ہیں، یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کو بھی کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، دعا کی کہ الہی اس کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ، تو حضور نے ان کو کلمہ بھی پڑھایا اور ایمان عطا کیا اور دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے، اور مبلغ ہیں تو سب سے پہلے، اور زخم آیا اسلام کی خاطر تو سب سے پہلے صدیق اکبر کے جسم پاک پہ، اور سب سے پہلے
کس کا مال اسلام کے لیے خرچ ہوا ہے، کس کا مال اسلام کے لیے خرچ ہوا ہے۔ یہ جہاں پہ روزہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، جہاں پہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک ہے اور گنبد خضرا ہے، یہ جگہ، اور جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا، حضور کے منبر سے حضور کے حجرہ پاک تک جس حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کس کے پیسوں سے خرید کے دیا گیا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خرید کے دیا گیا۔ اب قیامت تک وہ ریاض الجنہ موجود رہے گا، قیامت تک مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ موجود رہے گا، اور جب تک اس حصے پہ نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، لوگ سجدہ ریزی کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں ان کے درجات بڑھتے رہیں گے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور فرما رہے تھے کہ 360 صفات ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اب دیکھیں ایک شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 360 صفات ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت بھی اگر کسی کے اندر پائی گئی تو فرمایا کہ اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفات میں سے میرے اندر آنکھیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ ہو، اور میں جی بھر کے زیارت کرتا رہوں۔ اور اللہ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ جب غار کے اندر ہجرت کے موقع پر 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر گزاری، تنے تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جی بھر کے دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنا سر مقدس صدیق کی گود میں رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ اس تنہائی کے عالم میں جو دل کے اندر خواہش تھی کہ حضور چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہوں، آنکھیں میری ہوں، چہرہ والضحیٰ کا ہو، اور میں جی بھر کے اس چہرے کی زیارت کروں۔ اب حضور نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا ہے، تنہائی ہے، غار کے اندر دونوں اکیلے ہیں۔ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ غار کے اندر دونوں اکیلے ہیں، حضور استراحت فرما رہے ہیں، صدیق اکبر جی بھر کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر جی بھر کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ خواہش پوری فرمائی۔ اور دوسری خواہش جو عرض کی، یا رسول اللہ حکم آپ کا ہو اور مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو اور مال میرا ہو، آپ حکم کرتے جائیں، اسلام کی خاطر میں مال خرچ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواہش بھی پوری فرمائی۔
اور کئی غزوات ایسے آئے جب حضور نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس ہستی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو خواہشیں، اور تیسری خواہش جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ حضور بیٹی میری ہو اور خاتمہ آپ کی، سبحان اللہ۔ یہ تیسری خواہش، کہا کہ حضور بیٹی میری ہو اور زوجہ آپ کی ہو، بیٹی میری ہو اور خدمت آپ کی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواہش بھی پوری فرمائی، اور آپ کی اس بیٹی کو پھر وہ مقام ملا، محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ مقام ملا کہ محبوب کائنات بن گئی۔ اللہ نے صدیق اکبر کی تینوں خواہشوں کو پورا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ مجھ جیسا طالب علم بیان نہیں کر سکتا۔ اگر پڑھنا ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کتاب لکھے کشف المحجوب، پہلے باب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میرے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے، فرمایا کہ وہ صدیق اکبر سے محبت کرنی شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سے جو محبت کرے گا، ان کی محبت کا صدقہ، اور جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، لا یؤمن احدکم، جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور قرآن کے اندر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اور حدیث کے اندر ہے لا یؤمن احدکم، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو حضور سے، اپنی ماں سے، باپ سے، اولاد سے، مال سے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ اب ان دونوں آیتوں کے اندر اختلاف ہے، آیت اور حدیث کے اندر اختلاف ہے یا مطابقت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں مطابقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر بتایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے حضور سے محبت کرنی پڑے گی، حضور کا ادب کرنا پڑے گا۔ جب حضور سے محبت ہو جائے گی، اس محبت کے صدقے ایمان ملے گا، اور اس ایمان کی برکت سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تو داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے محبت کرو، رسول اللہ کی محبت ملے گی۔ اور اب یہ دیکھیں ترتیب کیسے لے کے جا رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا صدیق اکبر سے محبت کرو، رسول اللہ کی محبت ملے گی، اور رسول اللہ کی محبت سے ایمان ملے گا، ایمان سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی بستی سے باہر کسی قبیلے کی لڑائی ہوئی تو ان کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہو گیا۔ تو جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے، بستی سے باہر تشریف لے گئے تھے تو قبیلے کی صلح کروانے کے لیے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ حضور کو پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی، تو صدیق اکبر سے کہا کہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ جماعت کروائیں۔ اب نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے کہنے پہ مصلی امامت پہ آ گئے۔ جب مصلی امامت پہ آئے، یہ کون سا مصلی ہے؟ جہاں امنا کا لال تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں حضور کھڑے ہو کے جماعت کرواتے ہیں۔ صدیق اکبر مصلی امامت پہ آئے، جب مصلی امامت پہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ جماعت کھڑی ہوگی، اللہ اکبر تکبیر ہو گئی، جب تکبیر ہوئی تو حضور پیچھے سے تشریف لے آئے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا، جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے اگلی صف والوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب ایک صف سے حضور گزرتے، صحابہ رستہ بنا دیتے، اور یہ اصول نہیں ہے، ہمارے لیے یہ اصول نہیں ہے، لیکن حضور تشریف لے آئے تو سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب حضور تشریف لے آئے تو سارے قانون ٹوٹ جاتے ہیں، جس طرح معراج کی رات سارے اصول، سارے قوانین ٹوٹ گئے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ان قوانین
کو پیچھے کر کے وہ بلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سائنس آج تک الٹی چھلانگے بھی لگاتی رہے، وہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں محبوب کے قدم لگے۔ تو سارے اصول پیچھے کر دیے، صحابہ نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اگلی صف کو بتانے کے لیے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، حضور آ گئے۔ تو حضور آ گئے اور حضور گزرتے گزرتے پہلی صف پہ آ گئے۔ جب پہلی صف پہ پہنچے تو صدیق اکبر کو بھی خبر ہو گئی کہ پیچھے جو تالی بج رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اور صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہونے لگے کیونکہ حضور تشریف فرما ہو، کس کی مجال ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے تو حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے صدیق آج میرا دل چاہ رہا ہے تو مصلی امامت پہ کھڑا ہو، میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کروں۔ ہائے 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 ہائے، یار اس سے بڑھ کے مقام کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور ساری کائنات آپ کی مقتدا ہے، ساری کائنات آپ کی مقتدی ہے، ساری کائنات آپ کی اقتداء میں کھڑے ہونے والی ہے، چاہے انبیاء ہیں، چاہے رسول ہیں، چاہے پیغمبر ہیں، چاہے کوئی فرشتے ہیں یا سردار ہے فرشتوں کا، وہ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑا ہوگا۔ لیکن کیا ماجرا ہے کہ ساری کائنات امام الانبیاء کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے اور حضور صدیق کو ارشاد فرمایا، صدیق تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میرا دل چاہ رہا ہے میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حمد بیان کیا، الحمدللہ۔ جب ہمیں کوئی نعمت ملے، ہماری پہنچ سے زیادہ نعمت ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو صدیق کی زبان نے کہا الحمدللہ، لیکن مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے ہو گئے۔ حضور مصلی پہ تشریف لائے، نماز کو مکمل کیا، اور عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ صدیق ابو بکر میں نے تمہیں اجازت تو دے دی تھی کہ مصلی پہ کھڑے رہو، میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کے عشق پہ قربان جائیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کہاں کہ امام الانبیاء کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق جاریہ۔ کہا کہ عرض کی بندہ نواز میری جرت کہاں ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت، اتنی جرت کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوں اور صدیق کمر کر کے کانڈ کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ، صحابہ کا یہ ذہن اور صحابہ کا یہ عشق اور عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ نماز اہم نہیں ہے، رسول اللہ کا ادب اہم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ میں اس وقت جب تک میں کسی انسان کو اس کے مال سے، جان سے، سانسوں سے، اولاد سے بڑھ کے پیارا نہ ہو جاؤں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں ہر چیز سے بڑھ کے اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے بھیجا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حضور ہدنی تشریف لے گئے کیونکہ مشرکین مکہ نے وہاں پہ پابندی لگائی تھی اور قتل و غارت کا مسئلہ تھا۔ حضور خود نے تشریف لے گئے، صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور جماعت کا امیر بنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں پہ پہنچے تو مشرکین نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو، تم عمرہ کر لو، تم طواف کر لو، تم حجر اسود کو چوم لو، تم آب زمزم پی لو، تم مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لو، لیکن تمہارے رسول کو ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق نے مصلی امامت کو چھوڑا ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، اور عثمان غنی نے کعبے کے طواف کو چھوڑا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور اس مقام پہ عثمان غنی نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے رہے ہو، طواف کرنے کی اجازت دے رہے ہو، یہ رسول اللہ کے بغیر کعبے کے چکر میری قسمت کے چکر تو ہو سکتے ہیں، میرا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک رسول تاجدار ختم نبوت جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لائیں گے، عثمان کعبے کا چکر نہیں لگائے گا، عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ تو صدیق اکبر نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پیچھے تشریف فرما ہوں اور میری مجال نہیں ہے میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤں، میری کمر، اور میں ایسی نماز نہیں پڑھنا چاہتا جس میں کانڈ رسول اللہ کی طرف ہو اور پیشانی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہو۔ میرا ایمان، میری غیرت، میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ پیشانی تو اللہ کے حضور جھکا رہا ہوں لیکن کانڈ اس کے نبی کی طرف کر رہا ہوں۔ میرا ایمان اس چیز کی
اجازت نہیں دیتا، میرا عشق اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر مقام میں آگے جہاں دیکھو گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ نے مقامات عطا فرمائے، وہ بلندیاں عطا فرمائی، وہ عشق عطا فرمایا. اور اگر چاہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری